عمران خان کی سائفر کیس کے اوپن ٹرائل کی درخواست پر فیصلہ 2 سے 3 روز میں سنائے جائیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 62 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان قوم کی حقیقی آزادی کی خاطر مسلسل ظلم اور جبر کی قید کاٹ رہے ہیں، مگر ڈیل نہیں کر رہے بلکہ اپنے کیسز عدالتوں میں لڑ رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی مختلف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ وکیل شیر افضل مروت نے چیف جسٹس عامر فاروق کو کہا کہ آپ نے 3 ہفتے پہلے سائفر اوپن ٹرائل کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو تاحال نہیں سنایا گیا، جبکہ خصوصی عدالت نے ٹرائل شروع بھی کر دیا ہے، جس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ہم 2 سے 3 روز میں اوپن ٹرائل پر اور جج کی تعیناتی پر فیصلہ دے دیں گے۔ عمران خان کو سہولیات سے محروم رکھنے کے معاملے پر بھی جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ لطیف کھوسہ کی درخواست پر آرڈر جاری کر دیں گے۔ عمران خان کی خارج شدہ مزید 6 ضمانتوں پر دوبارہ سماعت کے لیے نوٹسز جاری۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتھا نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، عمران خان صاحب کو جو ضمانتیں ATC سے خارج ہوئی تھیں ان کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ وہ تینوں ضمانتیں ہائی کورٹ نے بحال کر دی تھیں، وہ اب 16 تاریخ کو سماعت کے لیے فکس کر دی گئی ہیں۔ یہ اس بات پر خارج ہوئی تھی کہ خان صاحب پیش نہیں ہوئے، حالانکہ خان صاحب ایسا نہیں کہ جان بوجھ کر نہیں پیش ہوئے، بلکہ وہ جیل میں تھے اور ان کو سرکار نے پیش کرنا تھا، جو کہ جان بوجھ کر پیش نہیں کیا گیا۔ عدالت نے اس بات کو نہیں دیکھا اور خارج کر دی گئی تھی۔ ملاقات کے لیے آنے والے عمران خان کے وکلاء کو اڈیالہ جیل حکام کس کی ہدایت پر ہراساں کر رہے ہیں؟ چیئرمین عمران خان کے وکیل علی اعجاز بٹر نے گزشتہ روز عمران خان سے ملاقات کے بعد بتایا کہ آج ہم عمران خان صاحب کو ملنے عدالت کی اجازت سے اڈیالہ جیل گئے تو بہت ساری پولیس نفری اڈیالہ جیل کے باہر اکٹھا کر لی گئی۔ خوف اور ڈر یہ تھا کہ وکلاء عمران خان کا کیک نہ کہیں جیل کے باہر کاٹ لیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کیک کاٹا گیا تو یہاں پر موجود ساری پولیس کے آفیسر اور جواں معطل ہو جائیں گے۔ ایک کیک کا اتنا خوف کیوں؟ عدالتوں کو تالا لگا دیں، کیونکہ اب اغوا شدہ افراد کی ضمانتیں کامران شاہد دیا کریں گے۔ گزشتہ روز عثمان ڈار کے اسکرپٹ انٹرویو کے بعد ایک اور پلانڈ انٹرویو میں اینکر اجمل جامی نے کامران شاہد سے سوال کیا، وہ عثمان ڈار جو 10 ستمبر کو سمر عباس کے پروگرام میں وزیر داخلہ سندھ کے بقول پکڑے گئے، اگر وہ کسٹڈی میں تھے تو اس کے بعد پھر اچانک آپ کے یہاں کیسے پہنچے؟ اگر کوئی بندہ مجھے انٹرویو دے دے تو پھر کوئی ریزن نہیں رہتا کہ وہ پھر کسی کی کسٹڈی میں بھی رہے، خواہ وہ کسی کی بھی کسٹڈی میں ہو۔ کامران شاہد کا انوکھا جواب۔ کیا کامران شاہد پاکستان میں متوازی عدالتی نظام چلا رہے ہیں؟ سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل کی دی گئی گارنٹی کے خلاف تحریک انصاف کے ممبران کا فوجی ٹرائل شروع۔ سپریم کورٹ میں سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف کیس پر سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے گارنٹی دی تھی کہ ہم سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل شروع کرنے سے پہلے سپریم کورٹ کو بتائیں گے بھی اور اجازت بھی لیں گے، مگر اب اٹارنی جنرل کی گارنٹی کے خلاف حکومت نے بنوں سے تعلق رکھنے والے 12 تحریک انصاف کے ممبران کے خاندان کو ان کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے وکیل کے بندوبست کرنے کا حکم دے دیا ہے تاکہ ان کا فوجی ٹرائل کر کے سزائیں دی جا سکیں۔ یہ سپریم کورٹ کی کھلی توہین ہے، چیف جسٹس نوٹس لیں۔ فاروق حبیب اغوا کیس کی سماعت آج پر اصرار طور پر ملتوی۔ لاہور ہائی کورٹ میں آج فاروق حبیب اغوا کیس کی سماعت ہونا تھی، مگر آخری لمحے پر سماعت کینسل کر دی گئی۔ وکلاء کو بتایا گیا کہ جج صاحب چھٹی پر ہیں۔ پچھلی سماعت پر جج نے خود کہا تھا کہ IG پنجاب 4 روز میں فاروق حبیب کے متعلق تمام معلومات ہر صورت عدالت میں جمع کروائیں۔ قوم کے عظیم لیڈر عمران خان کی 71ویں سالگرہ۔ 5 اکتوبر کو پاکستان کے عظیم لیڈر کو قوم نے زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ فسطائیت کے باوجود ملک بھر میں عمران خان کی سالگرہ کے موقع پر عوام نے کیک کاٹے، صدقہ اور خیرات کیا اور قرآن خوانیوں کا اہتمام کیا۔ گلی گلی، شہر شہر چھوٹی بڑی تقریبات کا اہتمام کیا گیا، جس میں کیک کاٹنے کے علاوہ عمران خان کی صحت، لمبی عمر اور جلد رہائی کی دعائیں مانگی گئیں۔ عمران خان نے کبھی جلاؤ گھیراؤ پرتشدد احتجاج پر نہیں اکسایا، قرآن پر حلف۔ عمران خان نے کبھی بھی تشدد پر نہیں اکسایا، انہیں بہادر اور دلیر مانتا ہوں۔ اگر اب میری کوئی بھی ویڈیو آئے تو سمجھنا مجبوری میں بنائی گئی ہے۔ فردوس شمیم نقوی کا قرآن پاک پر حلف لے کر ویڈیو پیغام۔ تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنان، لیڈرز کو گرفتار ہوئے 150 روز گزر گئے۔ عمران خان کا ساتھ دینے والے اور 9 مئی کے بعد ڈٹ کر ریاستی فسائیت کا مقابلہ کرنے والے ہزاروں کارکنان 150 روز سے غیر قانونی طور پر گرفتار ہیں۔ شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، ڈاکٹر یاسمین راشد، خدیجہ شاہ، عالیہ حمزہ، طیبہ راجہ، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، حلیم عادل شیخ گرفتار، جبکہ بیرسٹر حسان نیازی، شیخ رشید، اویس یونس، عبدالکریم خان سمیت
دیگر لوگ تاحال لاپتہ ہیں۔ 150 روز سے قید سابقہ MNA عالیہ حمزہ نے جیل سے پیغام بھجوایا ہے، میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر میں 13 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز کی کمی۔ اسٹیٹ بینک پاکستان کے مطابق ملکی زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر 13 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز کی کمی کے بعد 13 ارب 3 کروڑ 8 لاکھ ڈالر کی سطح پر آ گئے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر میں 2 کروڑ 13 لاکھ ڈالرز کی کمی ہوئی اور سرکاری ذخائر 7 ارب 61 کروڑ 54 لاکھ ڈالرز کے سطح پر آ گئے۔ یاد رہے عمران خان کی حکومت ختم ہوتے وقت زر مبادلہ کے ذخائر 21 ارب ڈالر کے قریب تھے۔ مہنگائی کی ستائی عوام کے لیے ایک اور بری خبر، بجلی کی فی یونٹ قیمت میں مزید اضافہ کر دیا گیا۔ نیپرا کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 1 روپیہ 71 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ اضافے کا اطلاق رواں ماہ بجلی کے بلوں پر ہوگا۔